اب ایسے بل کی کوئی توقع بھی کر سکتا ہے کہ بھئی میری جائیداد ہے، میرا گھر ہے، میری دکان ہے مارکیٹ میں، کوئی بھی ایک ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی آتی ہے، وہ مجھے نوٹس دیتی ہے کہ ہم یہاں بھائی جی آپ کے گھر پہ یہ لگانا چاہ رہے ہیں، انڈائریکٹلی ہم آپ کے گھر پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو 30 دن میں آپ جناب ہمیں جواب دیں، اور 30 دن میں کہتا ہوں کہ بھائی میں نہیں کرتا، تو وہ جناب مجھ پہ ایکشن ہو جائے گا اور الٹا مجھے جناب 5 کروڑ مجھے ہی دینا پڑے گا۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی والے صاحب کر رہے ہیں جس طرح سے انہیں چھوٹ دی گئی تھی، پھر جو ہوا تاریخ میں لکھا گیا۔ تو یہاں تو خیر جو جتنی بڑی بدماشی ہے اتنی بڑی چھوٹ ہے ہمارے ہاں۔ تو ہمارے ہاں جتنی آپ دیکھیں کہ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں نے پیکیجز کے اور اس میں کس طرح سے اندھا دھند مچایا ہوا، کوئی پوچھنے والا، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھی یہ کیا ہے، کون سا ٹیکس لگا رہے ہیں، کتنا بیلنس آیا ہے، کتنے پیکیج لگا ہے، کوئی نہیں ان کو پوچھے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ شیزہ فاطمہ صاحبہ سے پوچھا، شیزہ فاطمہ صاحبہ اس کو آئیں بائیں شائیں تو کر رہی ہیں کہ نہیں اس بل کا مقصد یہ نہیں تھا، بل وہ ہو جائے گا، درست ہو جائے گا، جبکہ جو حقیقی بل کی جو لکھائی ہے، جو پہلے ڈیفینیٹلی جو ہے اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں گیا ہوگا، وہاں ڈسکس ہوا ہوگا، بقول شیزہ صاحبہ کہ نوید قمر صاحب پیپلز پارٹی کے، انہوں نے کچھ ترمیم بھی کروائی، لیکن اس کے بعد پھر آیا ہے۔ لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، وہ جو ایگریمنٹ کریں گے وہ ہوگا، جو ایگریمنٹ سے پھرے گا وہ ہوگا، کہ بھئی یہ یونین، حالانکہ ایسا نہیں، بل میں تو سیدھا سیدھا ہے کہ بھئی جو انکار کرے گا سیدھا سیدھا ہم اس کو 5 کروڑ روپے کا لگا دیں گے۔